تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سامراجی زوال کو ایک بالکل الگ نظر سے دیکھیں گے، عالمی مالیاتی نظام کے ذریعے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بڑی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو ان کے معاشی نظام میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور ماہر معاشیات رچرڈ وولف اسی پر بات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کوئی بھی مسئلہ جو بظاہر ایک علاقے تک محدود لگتا ہے، وہ اصل میں پوری دنیا کے معاشی ڈھانچے کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو سامنے لے آتا ہے۔ اور یہیں سے بات ایک ایسے میکینزم تک پہنچتی ہے جس پر عام طور پر کسی کی نظر نہیں جاتی، لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام اس وقت کتنا نازک ہو چکا ہے۔ اچھا، آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو ذرا ایک منظرنامہ سوچیں۔ ایک سیاسی بحران کی وجہ سے ناکہ بندی ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک جیسے خلیجی ریاستیں اچانک اپنا تیل ہی نہیں بیچ پاتے۔ اس کا فوری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک زبردست کیش فلو کا بحران۔ سوچئے، ان ملکوں نے اربوں ڈالر کے قرضے دینے ہیں، لیکن ڈالر جہاں سے آتے تھے وہ راستہ ہی بند ہو گیا ہے، بالکل اچانک۔ یہ صورتحال انہیں ایک انتہائی مایوس کن پوزیشن پر لے آتی ہے۔ اب ان کے پاس اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے ڈالرز حاصل کرنے کا شاید ایک ہی راستہ بچتا ہے، اپنے قیمتی امریکی اثاثے جیسے ٹریجری بانڈز اور سٹاکس جلدی بیچنا۔ اب ظاہر ہے اس طرح کی تباہی سے بچنے کے لیے امریکی حکومت اپنا ایک بہت طاقتور لیکن ساتھ ہی بہت خطرناک مالیاتی ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ اسے ڈالر سواپ لائنز کہتے ہیں۔ ڈالر سواپ آسان لفظوں میں ایک مالیاتی لائف لائن ہے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں امریکی فیڈرل ریزرو دوسرے ملکوں کے مرکزی بینکوں کو براہ راست ڈالرز دیتا ہے۔ اس طرح انہیں کھلی مارکیٹ سے ڈالر خریدنے یا اپنے اثاثے بیچنے پر مجبور نہیں ہونا پڑتا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سواپس دراصل ایک دفاعی قدم ہے۔ ان کا مقصد ایک ایسے زنجیری رد عمل یعنی چین ری ایکشن کو روکنا ہے جو گھوم پھر کر خود امریکی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ جب کوئی سہولت ہفتے میں ایک بار سے بڑھا کر روزانہ کی بنیاد پر کر دی جائے تو یہ کوئی معمولی انتظامی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اصل میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیسی بنانے والے کتنے پریشان ہیں، جیسے وہ ایک لیک ہوتے ہوئے ڈیم میں سوراخ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن یہ ہنگامی اقدامات، یہ ڈالر سواپس، یہ سب تو صرف علامات کا علاج ہے۔ اصل مسئلہ تو وہ بڑا ڈھانچہ ہے جس نے پچھلے 50 سال سے عالمی معیشت کو چلایا ہے اور اب وہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ وہی نظام ہے جو 1970 کی دہائی میں بنا تھا، جس کے تحت تیل کی قیمت ڈالرز میں طے ہوتی ہے۔ لیکن اب پہلے چین کے معاشی عروج اور پھر برکس جیسے اتحادوں کی وجہ سے اس نظام کو براہ راست چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عالمی طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اس کا ایک واضح اشارہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ ایک طرف امریکہ مسلسل مہنگائی سے لڑ رہا ہے تو دوسری طرف چین نے اپنی قیمتوں کو حیران کر دینے والے طور پر مستحکم رکھا ہوا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ دو بالکل مختلف معاشی راستوں کی کہانی ہے۔ یہ معاشی تبدیلی خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن رچرڈ وولف کا تجزیہ اس سے بھی گہرائی میں جاتا ہے اور ایک نفسیاتی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے اس زوال کو اجتماعی طور پر ماننے سے انکار۔ جیسا کہ وولف کہتے ہیں، یہ ایک خطرناک چکر ہے۔ جب آپ حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو آپ غلط پالیسیاں بناتے ہیں، اور پھر وہی غلط پالیسیاں اسی زوال کی رفتار کو اور تیز کر دیتی ہیں جس کا آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انکار صرف سیاسی سطح پر نہیں، بلکہ بہت گہرا ثقافتی بھی ہے۔ اس کی جڑیں اس خیال میں ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں اور تاریخ کے عام اصول ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ کی یادداشت ایک میدان جنگ بن جاتی ہے۔ اکثر ایک مقبول کہانی گھڑ لی جاتی ہے جو مسلسل کامیابیوں پر مبنی ہو، اور اس عمل میں جو مشکل اور تکلیف دہ حقائق ہوتے ہیں انہیں بڑی آسانی سے بھلا دیا جاتا ہے۔ جب ہم ان فوری بحرانوں سے ذرا نظر ہٹا کر بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ نیا نہیں ہو رہا ہے۔ تاریخ ہمیں وہ نقشہ دیتی ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ چاہے وہ رومی سلطنت ہو، سلطنت عثمانیہ ہو یا برطانوی راج، ان سب کے آخری دور میں ایک بات مشترک تھی، وہ بدلتی ہوئی دنیا کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔
وہ ماضی کی عظمت کو پکڑے ہوئے تھے اور ان کی خارجہ پالیسی حقیقت پسندی کے بجائے پرانی یادوں پر چل رہی تھی۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، تو ایک ایسی قوم کے لیے آگے کا سب سے عقل مندانہ راستہ کیا ہو سکتا ہے جس کا دنیا پر غلبہ اب ختم ہو رہا ہے؟